بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 138 138 سے ہم آج کا سبق شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ کی پہلی سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب مکے کے مشرکین، خاص طور پر ان کے لیڈرز، قریش کے لیڈرز کو کیا ہے اور ان کو دعوت دی ہے توحید کو ماننے کی، قرآن مجید کی سچائی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے کی۔ چنانچہ اب ہم اس سورہ مبارکہ کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا۔ یہ کس نے کہا؟ مشرکین نے کہا، جن کو کہ خطاب کیا گیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، حاذہ انعام وحرث حجر، یہ فلاں فلاں چوپائے ہیں اور فلاں فلاں کھیتی ہے، حجر جو ممنوع ہے، جو ناجائز ہے۔ لا یطعمھا الا من نشاء، ان کو نہیں کھا سکتے کوئی مگر وہی کہ جن کو ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، یعنی یہ ان کا خیال، ان کا گمان تھا، اس کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں تھی۔ وانعام، اور یہ چوپائے ہیں، حرمت ظہورها، جن کی پیٹھیں حرام کی گئی۔ وانعام، اور یہ چوپائے ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جن پر کہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، افطرا علیہ، اس کے اوپر افطرا کرتے ہوئے، جھوٹ باندھتے ہوئے۔ فرمایا کہ سیجزیہم، وہ لازماً ان کو بدلہ دے گا، بما کانوا یفترون، ان باتوں پر کہ جو یہ افطرا کر رہے تھے۔ ان قریب ان کو اس کی سزا ملے۔ کس چیز کی سزا ملے؟ اس بات کی سزا ملے گی کہ انہوں نے اللہ کے نام پر دین ایجاد کیا۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے نام پر لوگوں کو وہ بات بتائیں کہ جو اللہ کا دین ہے ہی نہیں، محض اپنے خیال، اپنے گمان، آباء و اجداد کے رسم و رواج کی بنیاد پر۔ چنانچہ جب بھی اللہ کے دین کی بات کی جائے گی، حرام، حلال، صحیح، غلط، تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اور دین میں دلیل کیا ہے؟ دین میں دلیل ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین، جو قرآن مجید میں ہے، جو سنت میں ہے۔ آپ سے پہلے اور انبیاء آئے، انہوں نے بھی اسی طرح سے اللہ کے دین کو بیان کیا۔ مکے میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ کا دین دیا۔ اللہ کے دین میں جہاں اور بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں، وہاں ایک اہم بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیا چیز کھانے کے لیے جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے۔ جب لوگوں کے ہاتھ میں دینی چودراہٹ آ جاتی ہے، جب بعض لوگ دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، تو پھر اس میں اپنا ایک گھٹیا لطف ہے، ایک آپ کہیے کہ نشہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر روب جھاڑیں اور ان کو ڈکٹیٹ کرائیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ یہ جو مذہبی چودراہٹ ہے، اس میں لوگوں کو ان کی انانیت کو جو تسکین پہنچتی ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کسی جرنیل کے ماتحت اس کے سپاہی یا کچھ سیاستدانوں کے پیچھے ان کے ماننے والے فالوورز، ان کی کیا حیثیت ہے جو مذہب کی دنیا میں
اگر کچھ لوگ کسی کی بات ماننا شروع کر دیں تو اس میں جو عزت، احترام، عقیدت ملتی ہے، اس کے بعد انسانوں کا، وہ لوگ کے جو اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ اللہ ان پر مہربانی کرے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مشرکین عرب میں قریش کے جو لیڈرز تھے، ان کو یہ مقام سیادت کا حاصل تھا، اور انہوں نے اپنے طور پر دین ایجاد کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں چونکہ دعوت دے رہے ہیں کہ جو لوگ مکے کے رہنے والے ہیں وہ دین کو اختیار کریں، اور اللہ کے دین کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو اختیار کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور جب بھی یہ ملاوٹ آتی ہے تو لا محالہ اس کے ساتھ شرک بھی آتا ہے، اس لیے کہ پھر اللہ نے تو جب اس چیز کا حکم نہیں دیا تو پھر کسی اور ہی کا نام لیا جائے گا، اور وہ جو بھی ہوگا وہ غیر اللہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ چوپائیں ہیں اور یہ کھیتیاں ہیں، یہ ممنوع ہیں۔ اپنی طرف سے کہا لا یطعمها الا من نشاء، انہیں کوئی نہیں کھائے گا سوائے ان کے کہ جن کو ہم چاہیں۔ اب یہ ہے وہ ایک چودراہٹ کہ ہم ڈکٹیٹ کریں گے کہ کون ان کو کھا سکتا ہے، کون نہیں کھا سکتا۔ کس بنیاد پر؟ بزعمہم، اپنے زوم کے، اپنے گمان کے مطابق، کوئی دلیل نہیں ہے۔ وانعام، اور کچھ جانور ہیں، حرمت ظہورها، جن کی پیٹھیں حرام کی گئی ہیں، یعنی جانور کے گوشت کا ایک حصہ وہ حرام کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کس نے کیا؟ بس ہماری مرضی ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب زیادہ آپ کرے دیں گے تو معلوم ہوا کہ کہیں کوئی یعنی غیر اللہ ہے کہ جس کو انوالو کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور ایسے بھی چوپائیں ہیں کہ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب دین ابراہیمی تھا اس میں یہ بات تو معلوم تھی کہ جب بھی آپ جانور ذبح کریں گے کھانے کی غرض سے تو اللہ کے نام پر کریں گے، ورنہ اس کا گوشت حلال نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے جو اپنی طرف سے دین ایجاد کیا اور دین ابراہیمی میں جو اضافے کیے، اس میں یہ بات بھی تھی کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کو جب آپ ذبح کریں گے تو اللہ کا نام نہیں لیں گے، اور یہ ظاہر ہے پھر وہ چیز ہے کہ جو شرک ہے، کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے کہ اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پابند کیا ہے ہم کو، یعنی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی جانور کو ذبح کریں تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ فرمایا یہ سب انہوں نے کیا افطران علیہ، محض اللہ کے اوپر افطرا کرتے ہوئے، جھوٹ باندھتے ہوئے، جھوٹ موٹ پہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ فرمایا کہ سیجزیہم، ان قریب ان کو بدلہ دے گا وہ، بما کانوا یفترون، اس وجہ سے، اس بنا پر کہ جو وہ افطرا کر رہے تھے، اللہ کے نام پر دین میں اضافہ کر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا حکم نہیں دیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا ما فی بطون ہذہ الانعام، ان چوپایوں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ سارے کا سارا خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری ازواج عورتوں کے لیے حرام کر دیا گیا۔ یہ بھی اپنی طرف سے آپ دیکھیں گے جو بدعت مبنی دین ہوتا ہے اس میں پھر یہ طرح طرح کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ فلاں نے یہ کرنا ہے، فلاں یہ نہیں کرنا، یہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، یہ نہیں شامل ہو سکتا، آپ کو فلاں کام کرنا ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا۔ اپنی طرف سے ایک معلوم ہوتا ہے کہ حکم نامہ ہے کہ جو الٹپ بغیر کسی سوچے سمجھے اسکیم کے، کسی لاجک کے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر ہو وہ مردہ، یعنی جو ان کے پیٹ میں ہے چوپایوں کے، اگر وہ مردہ ہو
فہم فی شرکا، تو پھر اس میں سب شریک ہو سکتے ہیں، یعنی مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، اگر وہ کہ جو پیٹ میں ہے وہ مردہ ہو۔ سیجزیہم، من قریب وہ بدلہ لے گا ان سے، وصفہم، ان کے اس تشخیص کا، ان کے اس عمل کا کہ جو انہوں نے اختیار کیا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی صداقت نہیں۔ فرمایا کہ انہو حکیم علیم، یقیناً وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ قد خسر قد خسر الذین قتلوا اولادہم، یقیناً نقصان میں پڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہن، حماقت کرتے ہوئے، بے وقوفی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ علم سے مراد یعنی اللہ کے دین کا علم، اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم۔ وحرموا ما رزقہم اللہ، اور انہوں نے حرام کیا اس کو کہ اللہ نے جن کو، جو ما رزقہم اللہ، اللہ نے رزق دیا جن کو، افتراء علی اللہ، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہوئے، یعنی جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے بعض چیزوں کو وہ حرام ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ بڑی جسارت ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو سارا رزق دیا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں وہ بعض چیزوں کو حرام، بعض چیزوں کو حلال ٹھہرا رہے ہیں اپنی مرضی سے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تو یہ چیزیں پیدا کی تھی تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کو کھائیں، لیکن انہوں نے اس کے برعکس یہ کیا کہ اپنے طور پر کہا کہ ان میں سے بعض چیزیں حرام ہیں، بعض چیزیں بعضوں کے لیے حرام ہیں، بعضوں کے لیے حلال ہیں۔ فرمایا کہ یہ سب افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، قد دلو، یہ پھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے نہ بنے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ سنی سنائی باتوں پر یا لوگوں سے مروب ہو کر، لوگوں کی ظاہری دینداری، ان کے ظاہری علم کی بنیاد پر آنکھیں بند کر کے جب ان کی بات مانتے ہیں دین کے بارے میں، اور کوئی سوال نہیں کرتے، اور اگر کہیں آپ کو کوئی دوسری جانب سے اختلاف معلوم ہو جائے تو اس پر دلچسپی نہیں لیتے، تحقیق نہیں کرتے، یہ نہایت خطرناک بات ہے۔ اس لیے کہ بھائی اللہ کا دین تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا، جس کی، اس کی کتاب میں جس کا ذکر ہے، یا اس عمل میں ذکر ہے کہ جو عمل کتاب ہی کی طرح محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچا۔ تو فرمایا کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، یہ پھٹک گئے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اور یہ اب ہدایت پر نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کس طرح سے اپنے بندوں کے لیے نعمتوں کا اس دنیا میں ایک دسترخوان بچھا رکھا ہے۔ فرمایا کہ اس نے بنائے باغات، معروشات وغیرہ معروشات، ایسے بھی کہ جو بیلوں کے اوپر چڑھتے ہیں، اور وہ بھی کہ جو بیلوں کے اوپر نہیں چڑھتے، یعنی ایسے پھل ہیں جیسے مثال کے طور پر انگور، تو انہیں چڑھایا جاتا ہے باقاعدہ بیلوں کے ذریعے سے تاکہ وہ لٹکیں اور وہ پھل جب آئے تو اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور وہ بھی ہیں کہ جو بیلوں کے بغیر وہ زمین پر ہوتے ہیں، یعنی جیسے خربوزہ ہے، جیسے تربوز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ یہ دکھایا جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اندھا بہرا قانون ہے جس قانون کے لیے کوئی کہہ سکے کہ بھائی یہ تو اصل میں ایک ایوولوشن کا پروسیس تھا جس کے بعد یہ چیزیں بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ایک نظام بنایا ہے جس میں غیر معمولی ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، اور صرف یہی نہیں کیا کہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے
اس نے کچھ اشیاء پرووائڈ کر دی ہیں کہ جن کو کہ ہم استعمال کریں اور ہم زندہ رہیں، بلکہ یہ کہ اس کے ساتھ جو ہمیں ایستھیٹک سینس دی ہے اور ساتھ ہمیں ٹیسٹ دیا ہے کہ ہم انجوائے کر سکیں، اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایسا غیر معمولی انتظام کیا، اور انتظام بھی ایسے کیا کہ مختلف اشیاء بنائیں، اپنی طرز، اپنے ڈیزائن، اپنی نوعیت کے لحاظ سے سب مختلف ہونے کے باوجود معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مقصد سرو کر رہے ہیں، یعنی انسان کی خدمت، انسان کی ضرورت کو پورا کرنا۔ فرمایا کہ اس نے بنائے باغات جس میں وہ بھی ہیں کہ جو پھل بیلوں کے شکل میں ان کو لٹکایا جاتا ہے، اور وہ بھی ہیں کہ جو بیلوں کے بغیر زمین پر ہوتے ہیں، والنخل، اور اس نے بنائے کھجور، یعنی کھجور کے درخت، والزرع، اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، جن کے ذائقے مختلف، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیسی حیرت انگیز اور شاندار چیز ہے اس کریم رب کی کہ اس نے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایسی ایسی خوراک پیدا کی جو رنگ میں مختلف ہے، ذائقے میں مختلف ہے، اگنے پلنے بڑھنے کے انداز میں مختلف ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ایک ہی ہستی ہے جس کا قانون ہے کہ جو چھایا ہوا ہے پوری دنیا پر، وہی ہے جس نے ہمارے جسم کو بنایا، جس جسم میں بہت سی ضرورتیں رکھی، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خارج میں اس نے پھل، فصلیں، سبزیاں اگائیں جو عین ہماری ضرورت کے مطابق ہیں، اور پھر ہمارے اندر ذائقے کا ایک شوق، ایک رجحان رکھا کہ ہم ذائقے مختلف پسند کرتے ہیں، تو مختلف ذائقوں کی اشیاء اور پھل اس نے بنائے، یہ سب اس نے بنایا کلو من ثمرہ، اور ہمارے اندر جو رجحان رکھا، یہ اب وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کا فرمان ہے، ہمارے اندر کا یہ ذوق، کھاؤ اس کے پھلوں میں سے، اذا اثمرا، جب وہ پھلدار ہوں، یعنی جب وہ پھلے، وآتو حقہ، اور دو، ادا کرو اس کا حق، یوم حسادہ، اس کے کاٹنے کے وقت، اس کی کٹائی کے وقت، یعنی یہ سب اس نے تم کو دیا ہے، تو اب یہ اس کا حق بنتا ہے کہ تم جب اس کو کاٹو تو تم اللہ کا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو بنانے میں جو سکیم رکھی ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے، اس نے سب انسانوں کو برابر نہیں بنایا، کوئی معاشی طور پر آگے بڑھتے ہیں، زیادہ آسودہ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہوتے ہیں، اور کوئی وہ ہوتے ہیں کہ جو معاشی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات اپنی کوتاہی، اپنی نالائقی بھی ہوتی ہے، لیکن بہت ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ حالات، اپرچونٹیز وغیرہ ہوتی ہیں۔ صلاحیتیں بھی ظاہر ہے اللہ کی دی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں باصلاحیت ہوتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بہت کم ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اتنے باصلاحیت نہیں ہوتے، اتنی محنت بھی نہیں کرتے، مگر جس مٹی پہ ہاتھ مارا سونا بن گئے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی دین ہے۔ یہ زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں، خزانے اگتے ہیں، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ کچھ لوگ معاشی طور پر کمزور ہوں گے، کچھ لوگ مضبوط ہوں گے۔ جو لوگ معاشی طور پر مضبوط ہیں، ان کے مال میں اس نے ایک حق رکھا ہے، ایک حصہ رکھا ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے فیصلے کے مطابق معاشی طور پر کمزور ہیں، تاکہ وہ لوگ جن کو زیادہ ملے ان کا بھی امتحان ہو کہ وہ کتنا اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں اور اپنے مال کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان کا بھی امتحان ہو کہ جن کو کم ملا ہے تاکہ وہ صبر کریں اور جو کچھ ملا ہے اس پر شکر کریں، ان کے بھی کیریکٹر کا، ان کے بھی پرسیویرنس، اسٹیڈ فاسٹنس کا
مستقل مزاجی کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب یہ ساری چیزیں اگتی ہیں تو اس میں اس کا حق ہے، اس کا حق جو غریبوں کو پہنچے. اور وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کھیتی کے معاملے میں جو اس کا حق زکوٰۃ ہے، جس کو کہ عام طور پر عشر کہا جاتا ہے، یہ اگر کھیتی ایسی ہو کہ جس میں انسان نے خود کوئی انویسٹمنٹ نہ کی ہو اور وہ بارانی ہو، بارش پر منحصر ہو، پانی کو نہر یا ٹیوب ویل وغیرہ سے نکالنے کے لیے انویسٹمنٹ نہ کی گئی ہو، تو اس پر 10% دیا جائے گا. وگرنہ اگر وہ نہری ہے اور اس پر انویسٹمنٹ کی گئی ہے تو 5% دیا جائے گا. یہ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں کھیتی ایک بہت بڑا اکنامک یونٹ تھا، سب سے اہم پرومیننٹ اکنامک یونٹ یہی تھا. اب آج کے دور میں اسی طرح سے کھیتی ہی کی طرح اور بہت سی ایسی معاشی یونٹس ہیں کہ جن کے ذریعے سے دولت بنتی ہے، انڈسٹری ہے، سروسز ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان سب پر بھی اسی اصول کے مطابق زکوٰۃ لگے گی، اور اس میں یا تو پیداوار کا 10% ہوگا یا پیداوار کا 5% ہوگا. فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ، یہ سب رنگینیاں، یہ سب نعمتیں، یہ قدرت کے مظاہرے اللہ کی طرف سے ہیں اور ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہیں، تو لامحالہ انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پیداوار میں اس کا حصہ ادا کریں، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس کی شکر گزاری کے لیے. فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف مت کرو، بیجا خرچ مت کرو. یہ بات قرآن مجید نے اور جگہوں پر بھی بیان کی ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو پھر ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بیجا خرچ مت کرو. سورہ بنی اسرائیل میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم خرچ کرو اپنے غریب رشتہ داروں پر اور ضرورت مندوں پر، تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، اور مال کو بیجا خرچ مت کرو، اللے تللے میں مت اڑاؤ. اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے، اللے تللے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا. یعنی جب آپ سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ تو اپنے اوپر ہی استعمال کریں، لیکن ایک حصہ بہرحال آپ کو ضرورت مندوں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، غریب رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، دوستوں کو اور مسکینوں کو، یتیموں کو، مسافروں کو. تو یہ جب بتایا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ کون خرچ کرے گا؟ وہی کرے گا نا کہ جس کے پاس کچھ دینے کو مال ہے. لیکن اگر شیطان انسان کو فضول خرچی میں، عیاشی میں، اللے تللوں میں ایسے شوق پیدا کر دے کہ جن میں خرچہ ہی اتنا ہوتا ہے کہ آدمی پھر اس کے بعد اس کے بچتا ہی کچھ نہیں ہے دوسروں کو دینے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا کہ ولا تسرفو، اور دیکھو اسراف مت کرو، حد سے آگے خرچ مت کرو. انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ بیزار ہے ان لوگوں سے جو فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کی نعمتیں پانے کے باوجود اس پر شکر گزار نہیں ہوتے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپایوں میں وہ بھی ہیں کہ جو حمولتاً اونچے قد کے ہیں، اور وہ بھی ہے کہ فرشا کہ جو چھوٹے قد کے. وہاں دیکھیں توجہ دلانے کے لیے فرمایا کچھ وہ بھی ہیں کہ جو معروشات ہیں، کہ جو بیلوں پر لٹکتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں کہ جو غیر معروشات، جو زمین پر اگتے ہیں. یہ احساس پیدا کرنے کے لیے کہ یہ ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے. اس کے باوجود
مقصد ایک ہی ہے، ڈائیورسٹی میں یونٹی، یہ اصل میں اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ ایک خدا ہے، یعنی اشیاء مختلف ہیں، دیکھنے میں بھی، پلنے بڑھنے میں بھی، ذائقے میں بھی، رنگ میں بھی، لیکن مقصد ایک ہی سرو کریں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظام ہے، ایک قانون ہے۔ تو یہاں اب اسی تنوع ڈائیورسٹی کو نمایاں کرنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو جانور مختلف طرح کے وہ بھی ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، خچر ہیں اونچے قد کے، اور وہ بھی ہیں جیسے بھیڑ بکریاں ہیں جو پست قد کے ہیں۔ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی ان کو کھاؤ پیو، جو مشروبات ان میں سے دودھ کی صورت میں نکلتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پر ان کو ذبح کرو، ان کو بانٹو، اور ان کو حلال حرام کی کیٹیگری میں تقسیم کرو، اس لیے کہ شیطان یہ چاہے گا کہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو تمہارے سامنے غیر واضح کر دے اور اپنی طرف سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے کہ وہ بدعتیں ایجاد کریں اور نئی نئی رسمیں اور طرح طرح کے تصورات میں لوگوں کو کنفیوز کر دیں۔ فرمایا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا۔ ثمانیت ازواج، یہ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو لو، یعنی اب یہ بات کو یہاں تک پہنچایا جا رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے والے سامنے ہیں، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اور ان کو چیلنج کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے ایک اپنی طرف سے نئی شریعت تصنیف کر لی ہے، یہ آئی کہاں سے؟ فرمایا ثمانیت ازواج، لو یہ چوپایوں کی 8 قسمیں، من الدان اثنین و من الماظ اثنین، بھیڑوں میں سے بھی 2 نر و مادہ اور بکریوں میں سے بھی 2 نر و مادہ۔ قل آذکرین، پھر ان سے پوچھو کہ ان دونوں کے نروں کو، آذکرین حرما، اس نے حرام کیا، امل انثیین، یا ان کی ماداؤں کو اس نے حرام کیا، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا دونوں مادنیوں کے کو یا اس کے بچے کو، یعنی جو ان مادنیوں کے رحم میں ہے، کس کو حرام کیا؟ یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں کہہ رہے ہیں کہ اب آؤ میرے سامنے تم پیش ہو اور یہ بتاؤ کہ یہ تم نے جو دین بیان کرنا شروع کیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ لو، یہ جو 4 جوڑے ہیں جو مل کے 8 بنتے ہیں، ان میں نر بھی ہیں، ان میں مادہ بھی ہیں، بتاؤ، بھیڑوں کے بارے میں بتاؤ، بکریوں کے بارے میں بتاؤ، ان کے نر کو ہم نے حرام کیا ہے یا ان کے ماداؤں کو ہم نے حرام کیا ہے، یا ان مادنیوں کے اندر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے پیٹ میں ان کو حرام کیا ہے؟ فرمایا کہ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے بتاؤ علم کی بنیاد پر اگر تم سچے ہو۔ یہی وہ بات کہ جو بار بار سامنے آتی ہے کہ اگر آپ نے دین کے بارے میں کوئی بات بتانی ہے، علم کی بنیاد پر بتائیں۔ علم یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات۔ ہمارے لیے وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب، یا وہ سنت ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہی کی طرح محفوظ ہو گئی، پہلے دن سے تمام مسلمانوں کے پاس آ گئی، نماز، روزہ، حج، زکات، جن کے مسلمانوں کو ملنے اور ان سے پہلی نسل سے ہم تک پہنچنے میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ تاریخی واقعات، اقوال ہیں کہ جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ یہ کل ملا کے علم ہے۔ وہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے گا، ظاہر ہے اس میں قرآن اور سنت کی بات کو اصل مان کر ان تشریحات کو، ان تفصیلات کو سمجھا جائے گا۔ فرمائے کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، یعنی
یہ کیا نر ہیں یا یہ مادائیں ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام کیا، یا پھر ان مادنیوں کے اندر جو ان کے پیٹ میں بچے ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا؟ تم علم کی بنیاد پر، یعنی وہ علم کے جو پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے، تم ہم پر یہ واضح کرو کہ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جن کو حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ اصل میں جو انداز ہے، یہ در حقیقت وہ انداز ہے جس کو آپ کہتے ہیں اتمام حجت کا انداز، کہ جس میں گویا کہ لوگوں کو سامنے بٹھا کے پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو اللہ نے حرام کی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ نے حرام کی ہے، تو پھر اپنے اس دعوے کو ثابت کرو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دین کا نام لے کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس میں آپ لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، الو بنا رہے ہیں، اور لوگ بھی آنکھیں بند کر کے ان کی باتیں مان رہے ہیں۔ یہ جو کبھی کبھی آپ سنتے ہیں نا، ہماری زبانی، کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے، اصل میں اس میں سختی کی وجہ یہی کہ جب کوئی دینی کام اللہ نے بتایا نہیں تو وہ دین کے نام پر مشہور کیسے ہو گیا؟ حرج ہی کیا ہے؟ سبھی تو کر رہے ہیں، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یا تو آپ کوئی دنیاوی کام کر رہے ہیں، تو دنیاوی کام کے بارے میں تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی ناجائز کام تو نہیں ہو رہا، کوئی بد اخلاقی کا کام تو نہیں ہو رہا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ دینی کام میں ایک ہی سوال پیدا ہوگا، یہ دین میں کہاں بیان ہوا ہے؟ کس بنیاد پر آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ فرمایا وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح سے لوگ اونٹوں میں سے بھی نر و مادہ دو، اور گائے بیل میں سے بھی نر و مادہ دو، یعنی یہ پورے 8 نر و مادہ کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا، اب ان کو بھی لو۔ قُلْ آذَّکَرَیْن، ان سے پوچھو کہ کیا ان دونوں کے نر حرما، اس نے حرام کیے، امیل انثیین، یا ان کے مادہ اس نے حرام کیے، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس کو اس نے حرام کیا، یعنی اس کے بچے۔ ام کنتم شہداء، یا تم گواہ تھے، موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تم کو وصیت کی اس کی، تم وہاں موجود تھے جب یہ سارے احکام جاری ہو رہے تھے؟ تمہیں پیغمبروں نے یہ بتایا، یہ بات آئی کہاں سے؟ آپ یہ دیکھیں کتنی سختی ہے اس میں، یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے آئی بات؟ مسلمانوں کو بتا دیا گیا جی کہ آپ نے جو نمازیں پڑھنی ہیں 5، اس میں کچھ نوافل بھی ہیں، 2 نوافل ظہر کے آخر میں پڑھے جائیں گے، اور 2 نفل جو ہے مغرب کے آخر میں پڑھے جائیں گے، اور 2 جمع 2 جو ہے وہ عشاء کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔ یہ کہاں سے آیا ہے بھائی؟ یہ کس نے دین سازی کی ہے؟ کوئی ہوتا کون ہے یہ بتانے والا مسلمانوں کو کہ یہ نمازیں بھی پڑھنے والی ہیں؟ یہ تو خدا اور خدا کے پیغمبر ہی بتا سکتے ہیں، لیکن بالکل ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، بس لکھ دیا ہے، چلے آ رہے ہیں، کون کسی سے پوچھے؟ جن سے آپ پوچھیں دین کے معاملے میں وہ اتنے غصے والے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں سوال کرنے والے؟ یہ اللہ تعالیٰ جو اتنی سختی سے بات پوچھ رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ دین صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اس پہ پیش کرنے والے اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے۔ علماء کا کام اس دین کو واضح کرنا ہے، نہ کہ اپنی طرف سے چیزوں کو ایڈ کرنا ہے، اور وہ واضح ہوگا خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے پیغام کلام قرآن مجید کی روشنی میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن مجید میں ایک واضح بات دیکھیں اور آپ کہیں جی کہ یہ تو قرآن میں ہے، لیکن اصل میں یہ ہمیں تاریخ کے واقعات سے معلوم ہوا ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاق بھی دے دیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پورا طلاق کا طریقہ بیان کر رہا ہے، تفصیلات بیان کر رہا ہے، یہ پابند کر رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو، جو اللہ کو اور آخرت کو مانتا ہے وہ یہ کام کرے گا، ایک ماہ کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ کوئی اشارہ کرے گا طلاق ہو جائے گی، کوئی شرط باندھے گا طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ کہاں سے یہ چیزیں آئی ہیں؟ اللہ کی کتاب کی پھر کیا حیثیت؟
تو فرمایا کہ مجھے بتاؤ علم کی بنیاد پر، من ازلم، معاف کیجیے گا، ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے اس وقت، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تم کو اس کی وصیت کی، فمن ازلم، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن افطرا، کہ جس نے افطرا کیا، علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، یعنی جھوٹ باندھا۔ بدعت کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اس لیے کہ بھائی دیکھیں نا، دینی عمل، دینی عمل کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اللہ نے تو کوئی حکم نہیں دیا ہے، تو پھر یہ بدعت کرنے والوں کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم ہے، نہیں بھی کہیں گے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا، لیدل الناس بغیر علم، کہ وہ بھٹکائے، گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی رہنمائی نہیں کرتا، ان کو منزل مراد تک نہیں پہنچاتا۔ ظالم کون ہے؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ظالم وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں اور وہ غلط کام پھر ان کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ وہ غلط کام ہیں کہ جن کے سزا کو وہ بھگتیں گے، اور اس کے نتیجے میں معلوم ہوگا کہ اصل میں انہوں نے خود اپنی جانوں پر اپنے اوپر ظلم کیا۔ فرمایا قل، کہیے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الیہ، اس میں، اس کلام میں، پیغام میں، جو اوحی الیہ، جس کی وحی مجھ پر کی گئی، میں نہیں پاتا محرمن، حرام کیا گیا، اعلی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر کہ وہ اس کو کھائے، الا ان یکون میتتن، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دمن، یا خون ہو، دمن مسفوحا، بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فإنہ رجسن، اس لیے کہ یہ چیزیں ناپاک ہیں، او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، یا فسق کر کے اس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے حلال اور حرام چیزوں کو قرار دے دیا، میں تو جو پیغام لے کر آیا ہوں وہی پیغام کے جو پچھلے پیغمبروں کو بھی اللہ کی طرف سے ملا، اس میں تو میں صرف ان چیزوں کو حرام پا رہا ہوں، حرام کیا گیا، قرار دیا گیا دیکھ رہا ہوں۔ اس سے مراد وہ پاکیزہ جانور ہیں کہ جن کی حرمتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی اس سے مراد وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو انسان کی طبیعت، اس کی فطرت میں پہلے سے ہی حرام ہے، یعنی درندے۔ سو یہاں شیر، چیتے، کتے، بلی، اس طرح کے جتنے جانور ہیں، پرندوں میں جو گوشت کھاتے ہیں، اور ان میں درندوں میں، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی سے حرام ہے۔ جیسے ناپاکی، گندی چیزیں، بول و براس، یہ حرام ہے، ان کو کوئی نہیں کھائے گا سوائے اس کے کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ سو ان کا بیان ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ تو ان حرام چیزوں کا ذکر ہے کہ جو اصلاً حلال جانوروں میں حرام ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ حدیثوں میں بہت سے ایسے اور جانوروں کا بھی ذکر ہے کہ جن کو کہ حرام قرار دیا گیا، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پھر دیکھا آپ نے کہ قرآن کے علاوہ حدیث میں بھی دین بیان ہوا ہے۔ نہیں، حدیث میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ انسان کے اندر کی فطرت میں جو پہلے سے حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ جہاں کہیں غلط فہمی پیدا ہوئی، کسی نے سوال کیا، اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا کہ جو obvious ہیں، یعنی قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو تم نے کھانا کھانا ہے تو یہ کھاؤ،
منہ سے کھایا کرتے ہیں کھانا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کیا کرو، بچوں کے ساتھ محبت کیا کرو. یہ سب فطری چیزیں ہیں. جہاں جہاں غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو اللہ کی شریعت میں حرام، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا، اس لیے کہ ان کے بارے میں غلط فہمی ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وہ ان حلال جانوروں سے متعلق ہے کہ جن کا گوشت حلال ہے. ان میں کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ این یکون میتتن، کہ وہ ہو کوئی مردار. مردار کے گوشت کو حرام کیا گیا اس لیے کہ مردار جب مرتا ہے تو اس کا اگر خون نہ نکلے تو خون اس کے جسم میں شامل رہتا ہے. اسی طرح سے خون بہتا ہوا یہ درندگی کی ایک شکل ہے، اس کو پینا تو وہ بھی ناجائز کیا گیا. یہ بھی ایک گندگی ہے، وہ بھی ایک گندگی ہے. اور تیسرا سور کا گوشت. سور ویسے تو انعام کی کیٹیگری میں سے ہے. ہمارے ہاں تو سور سے اتنی نفرت ہے کہ سور کی شکل بھی نظر نہیں آتی. معلوم ہوتا ہے کہ سور کا نام لینے سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. مگر ظاہر دنیا میں سور پائے جاتے ہیں، اللہ نے جانوروں میں سے ایک جانور رکھا ہے. یہ کتے بلی کے مقابلے میں کم میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کم حرام تھا، اسی لیے غلط فہمی پیدا ہوئی. لوگ اس کو کھاتے تھے، ابھی بھی کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کے کھیتوں میں ہوتا ہے اور کام کاج ہوتے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی حرام، یعنی کتے بلی بھیڑ معاف کیجیے گا شیر چیتا وغیرہ وہ تو حرام ہے ہی، یہ بھی حرام ہے اس لیے کہ یہ بھی گوشت کھاتا ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا یہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ سب تو گندگی ہے. او فسقن، یا پھر نافرمانی کرتے ہوئے اہل لغیر اللہ بھی، کوئی حلال جانور ذبح کیا گیا ہو اللہ کا نام، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر. یہ اصل میں وہ نجس اور گندگی کی شکل ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعتقاد کی گندگی ہے کہ آپ نے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بجائے کسی اور کے نام پر ذبح کر دیا. اس قرآن کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا 3 الگ الگ جگہوں پر سوالوں کے جواب میں کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور اگر حرام ہے تو پھر وہ جانور بھی حرام ہے کہ جو اگرچہ کہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو لیکن اس جگہ پر ذبح کیا گیا ہو جہاں عام طور پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتے ہیں، جیسے کوئی بتوں کا استھان ہے، جیسے مزار ہے. اسی طرح سے یہ بھی واضح کیا کہ چاہے حلال جانور کو کوئی اللہ کا نام لے کر ذبح کرے لیکن وہ شخص خود مشرک ہو، غیر اللہ کو ماننے والا ہو، وہ جانور بھی حرام ہو. اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر اللہ کے حلال کردہ کسی جانور کو ذبح تو کیا گیا ہو ٹھیک طرح سے، یعنی اس کا خون ٹھیک طرح سے بہا ہو، لیکن اس پر کسی کا نام بھی نہ لیا گیا ہو، تب بھی وہ حرام ہو جائے گا. فرمایا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس پر بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے، اضطر یعنی کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، جان پر بن آئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سروائیول کا مسئلہ ہے، تو فرمایا کہ غیر باغن ولا عادن، نہ چاہتے ہوئے اور نہ حد سے بڑھنے والا. یعنی نہ یہ ہو کہ چلو بھائی اب سور کا گوشت کھانا ایک مجبوری بن گیا ہے ورنہ تو مر جائیں گے، تو اب کھایا ہے تو اب اس کو انجوائے کر رہے ہیں، نہیں، بغیر شوق رغبت کے اور بغیر حد سے بڑھے ہوئے جتنی ضرورت ہے سروائیول کے لیے بس اتنا اگر آپ استعمال کریں گے تو فرمایا کہ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو تمہارا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ان لوگوں پر کہ جو یہودی ہوئے
ہم نے حرام کیا کل ذی ظفر، سارے ناخن والے جانور. یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ نے پوری فہرست بیان کر دی تو ظاہر ہے اہل کتاب خاص طور پر یہودیوں نے کہا ہوگا نہیں جی یہ تو اور بھی چیزیں حرام ہیں، یہ تو آپ نے فہرست میں کمی کر دی. اور ظاہر ہے بہت بڑا الزام ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ آپ اپنے دین میں یہ کیا کر رہے ہیں. جیسے لوگ الزام لگاتے ہیں نا یہ آپ نے دین بہت آسان کر دیا ہے، یہ تو ابھی اور چیزیں بھی حرام تھی، تو یہ کیا بات ہو گئی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے، جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر وہ جانور بھی حرام کر دیے کہ جو ناخن والے. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا، اور گائے اور بکری کی چربی، ان کی پیٹھ یا یعنی سوائے اس کے، وہ چربی جو چربی ہوتی ہے اصل، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں سے وابستہ ہے. او مختلط بعظم، یا پھر کوئی ہڈی سے لگی ہوئی ہے، وہ البتہ اس سے استثناء ہے. یہ کیوں کیا ہم نے؟ فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ اس لیے کیا کہ ہم ان سے بدلہ لیں ان کی سرکشی کا، یعنی انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں ان کا بدلہ لینے کے لیے. انہوں نے اپنے دین میں زیادتیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں سزا دی. جیسے کہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ ہے، اللہ نے سیدھا سادہ حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، انہوں نے اس کا مذاق بنا لیا کہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ان کی زیادتیوں پر اپنی سزا کے طور پر ان کی شریعت کو سخت کر دیا، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ اب شریعت کی سختی ختم ہوگی ہمارے اس آخری پیغمبر کے آنے پر، کہ جو جب آئیں گے تو تمہارے اوپر سے ان بوجھوں کو اور ان توقوں کو نکال دیں گے کہ جن میں اس وقت تم جکڑے گئے ہو اپنی زیادتیوں کی وجہ سے. اس وجہ سے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا تھا، اور ان میں سے جو اچھے لوگ تھے انہوں نے انتظار کیا اور پھر وہ ایمان لائے. فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں، یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں وہی سچی بات ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو، یعنی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگر اب بھی انہوں نے آپ کو جھٹلایا، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم جھٹلا رہے ہو، سچائی کو جھٹلا رہے ہو، اس کے باوجود تمہیں ابھی وہ پکڑ نہیں رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرم کرنے والا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ موقع فراہم کرتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو سدھار لو. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لیکن یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اس کا عذاب مجرموں سے ٹالا نہ جا سکے گا. یعنی ابھی تو تمہیں مہلت مل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمت والا ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے. وہ نافرمانوں کو، انکار کرنے والوں کو، سرکشی کرنے والوں کو بھی موقع فراہم کرتا ہے. لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے کہ جو اس کی رحمت میں طے ہے، تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی مجرم بچ نہیں سکیں. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھ سے سوال کر سکیں. ہم نے آج سورہ انعام کی آیت نمبر 138 سے اپنا سبق شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالو، اور انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے کہا، ہذہ انعام وحرث حجر، یہ ہیں فلاں فلاں چوپائے اور فلاں فلاں کھیتیاں، یہ ممنوع ہیں. لا یطعمها الا من نشاء، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے کہ جو ہم چاہیں، جن کو ہم اجازت دیں. بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق. وانعام، اور یہ کچھ چوپائے ہیں، حرمت ظہورها، حرام کر دی گئی ہیں جن کی پیٹھیں. وانعام، اور کچھ چوپائے ہیں، لا یذکرون اسم اللہ علیہا، جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. افتراء علیہ،
یہ سب کیا انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ سیجزیہم، من قریب وہ بدلہ لے گا ان سے، بما کانوا یفترون، ان باتوں پر کہ جو وہ افترا کر رہے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون ہذہ الانام، جو کچھ اس چوپائے کے پیٹ میں ہے، ان کے پیٹوں میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے، محرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری عورتوں پر حرام۔ وَإِن یکم میتۃ، پھر اگر وہ، یعنی وہ کہ جو پیٹ میں ہے، اگر وہ مردہ ہے، فہم فیہ شرکا، تو پھر سب شریک ہو سکتے ہیں، سب اس میں، یعنی اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ سیجزیہم، من قریب وہ بدلہ لے گا ان سے، وصفہم، ان کی اس جھوٹ باندھنے کا، ان کے اس طرح کی غلط بیانی کا۔ انہ حکیم علیم، یقیناً وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ قد خسر الذین، یقیناً نقصان میں مبتلا ہو گئے وہ لوگ، قتلوا اولادہم، جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، یہ پیچھے والے سبق میں آیا تھا، سفہن، بے وقوفی میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، فحرموا، اور انہوں نے حرام کیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے۔ قد ضلوا، وہ پھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں۔ فہو الذی، اور وہی تو ہے، انشاء جنات، جس نے پیدا کیے باغات، معروشات، وہ بھی کہ جو بیلوں پر لٹکتے ہیں، وغیرہ معروشات، اور وہ بھی کہ جو نہیں لٹکتے، فالنخل، اور کھجور، والزرع، اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، جو اپنے ذائقے میں مختلف ہیں، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، متشابہن وغیر متشابہ، جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ شاید یہ پچھلی مرتبہ یہ حصہ میں نے نہیں پڑھا، جو ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ کلو، کھاؤ، من ثمرہ، ان کے پھل سے، اذا اثمرا، جب وہ پھلیں، وآتو حقہ، اور دو ان کا حق، یوم حسادی، اس کے کاٹنے کے دن، جس دن وہ فصل کٹے اسی دن اس کا حق ادا کر دو۔ ولا تسرفو، اور دیکھو اسراف مت کرو، فضول خرچی ضیاع نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور اس نے چوپایوں میں بھی بڑے قد کے بھی اور چھوٹے قد کے بھی جانور پیدا کیے۔ کلو مما، کھاؤ ان میں سے، رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، لو یہ 8 قسمیں، چوپایوں کی یہ 8 قسمیں، من الضان اثنین، بھیڑوں میں سے 2، یعنی نر و مادہ، ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں سے 2، یعنی نر و مادہ۔ قل، پوچھو، آج ذکرین، کیا ان کے نر، حرما، اس نے حرام کیے، امل انثیین، یا مادائیں اس نے حرام کی، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ جو ان مادنیوں کے رحم میں ہے۔ نبئونی، بتاؤ مجھ کو، بعلم، علم کی بنیاد پر، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ ومن الابل اثنین، اور اونٹوں میں سے بھی 2، ومن البقر اثنین، اور گایوں میں سے بھی 2۔ قل آذکرین، ان سے پوچھو کہ کیا ان کے نر، حرما، اس نے حرام کیے، امل انثیین، یا اس کی مادائیں، ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس کے بچے جو ماداؤں کے پیٹ میں ہیں ان کو حرام کیا۔ فمن، معاف کیجیے گا، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے
اذ وصاکم اللہ، جب وصیت کی تم کو اللہ نے بہذا اس کی، فمن ازلم، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن، کہ جس نے افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھا، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ بھٹکا دے لوگوں کو بغیر علم کے، ان اللہ، یقیناً اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ قل کہہ دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الیہ، اس میں کہ جو مجھ پر وحی کی گئی، محرمن، حرام کیا گیا، علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر کہ وہ اس کو کھائے، الا ان یکون میتتن، سوائے اس کے کہ وہ ہو مردار، او دمن مسفوحا، یا ہو بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس، اس لیے کہ یہ سب گندگی ہیں، ناپاک ہیں، او فسقن، یا نافرمانی کرتے ہوئے، اہلا، ان کو ذبح کیا گیا ہو، لغیر اللہ بھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، فمن اضطر غیر باغ، پھر جو کوئی مجبور ہو گیا بغیر شوق رغبت کے، ولا عادن، اور نہ حد سے آگے بڑھتے ہوئے، فإن ربک، تو ایسوں کے لیے تمہارا رب، غفور الرحیم، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر کہ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور کو، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری کے، حرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہم، ان پر، شہومہما، ان کی چربی کو، الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھوں پر لگی ہوئی ہے، اول حوایا، یا انتڑیوں میں، او مختلط بعظم، یا پھر ان کی ہڈی سے لگی ہوئی ہو، ذالکا، یہ جزینا، ہم نے بدلہ دیا ان سے، ببغیہم، ان کی بغاوت، سرکشی کا، فإنا لصادقون، اور ہم یقیناً سچے ہیں، فإن کذبوک، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل، تو کہیے، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمہ، رحمت والا ہے، ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد باسہ، اور ٹال نہیں سکتا اس کی پکڑ کو، اس کی سزا کو کوئی بھی، ولا یرد باسہ عن القوم المجرمین، کوئی نہیں ٹال سکتا اس کی پکڑ کو، اس کے عذاب کو، مجرموں سے، یعنی ٹالا نہیں جا سکتا، نہیں ٹالا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب میں آپ کے جی سوالوں کے لیے، جی تھینک یو ویری مچ سر۔ ہم اسی کے ساتھ اپنا کوشچن آنسر کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن ہے شبنم صاحبہ کا، آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجئے اور اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ تھینک یو۔ ہاں جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے پوچھنا تھا کہ یہ جو مشرکین تھے وہ خود کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے واقف تھے اور اسے کریٹر خالق بھی مانتے تھے، اور یہ آج بھی جیسے ہم نے پڑھا کہ وہ کسی پر اللہ کا نام لینا اور کسی پر نہیں لینا، تو جب وہ اللہ سے ان کا تعارف تھا، وہ جانتے تھے، تو سر پھر وہ کس حیثیت سے انہیں جانتے تھے کہ وہ آخرت کو تو خیر ماننے پر تیار نہیں تھے، اور یہ کہ کہتے تھے کہ کیا جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو دوبارہ زندہ ہوں گی، تو سر وہ اللہ تعالیٰ کو کیا سمجھتے تھے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، یا وہ بالکل، بس یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کس حیثیت میں جانتے تھے؟ صرف کریٹر مانتے تھے اور اس بات پر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتا ہے؟ بس تھینک یو سر۔ ہم مسلمان ہیں نا، قرآن کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن 11ویں شریف کو بھی مانتے ہیں، پیران پیر کے نام پر باقاعدہ دی جاتی ہیں، نیاز ہوتی ہے، نظر ہوتی ہے۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی فوت ہوتا ہے تو قل ہوتے ہیں، 40واں ہوتا ہے، عرس ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایسے ہوتا ہے کہ پیغمبروں کی جب دعوت ذرا آپ کہیے پرانی ہو جاتی ہے اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں،
تو پھر شیطان آتا ہے اور وہ جو مقامی دین ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اصل دین کی دعوت ذہنوں سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ کو ماننا، اس کی کتاب، اس کے پیغمبر کی ہدایات، اس کی سنت سے وابستہ ہونا، دین کو سمجھ کر اس کو اختیار کرنا، اور کرٹیکل ایک طریقہ اختیار کرنا کہ کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے، نہیں ہے، غلط ہے، صحیح ہے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے اور لوگ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ دنیا بڑی رنگین ہے، دنیا میں انسان کو اپنی خواہشات، لذات، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بڑی ترغیبات ہیں۔ دین اس میں رکاوٹ بنتا ہے، حرام خوری میں رکاوٹ بنتا ہے، ظلم زیادتی میں رکاوٹ بنتا ہے، تو لوگ پھر شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں، اور ان شارٹ کٹس میں شرک ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی۔ بزرگ ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں لوگ، ان سے مانگنے لگتے ہیں، ان کے نام پر پھر اوکیجنز ہونے لگتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں تو پھر آخرت کے بارے میں کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ مانتے ہیں دین کو، یہاں ہمارے ہاں اس کے برعکس اصل میں قرآن نے اتنے زوردار طریقے سے موت کے بعد کی زندگی کو بیان کیا ہے کہ اس کو تو اب کوشچن نہیں کیا جا سکتا، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا توڑ یہ آ گیا ہے کہ ہماری سفارش ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کا سارا آخرت کا بندوبست نگیٹ ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگ ہماری تمام تر حرام خوریوں کے باوجود کریں گے۔ سو میں آپ کے سوال کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ آپ کو اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، وہ بیچارے تو وہ لوگ تھے، میں بیچارہ ایسی کمپیریٹیولی کہہ رہا ہوں، وہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس روایات تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، تعلیمات تھیں۔ ہمارے پاس تو کتاب بھی ہے اور محفوظ کتاب ہے، اس کو ہم آج بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل ویسی ہی کتاب ہے جیسے کہ اللہ کے پیغمبر نے چھوڑی، اور اس کے باوجود یہ سب خرافات ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو یہ دنیا کی ایک آزمائش ہے جس میں شیطان اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور جو لوگ اللہ کے دین کے بارے میں سیریس نہیں ہوتے، اور بہرحال دین ان کی مجبوری ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اسی معاشرے میں، اسی پس منظر میں پیدا ہوتے ہیں، تو پھر وہ دین کا ایسا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں کہ دین ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں اور دیندار بھی ہوتے ہیں۔ تھینک یو جی سر۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے عائشہ ظہیر صاحبہ کا، آپ پلیز اپنا مائک ان میوٹ کر لیجیے اینڈ آسک یور کوشچن۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میں یہ جو اس میں آ رہا تھا کہ جو جانور حلال ہیں اور ان پر اللہ کا نام بھی لیا گیا، لیکن ان کو کسی دربار یا شرائن وغیرہ پر ذبح کیا گیا، تو یہ اس زمانے کے لیے تھا یا ابھی بھی اگر ایسا ہو ان کیس کے یہاں پہ کسی شرائن وغیرہ پہ جا کے ان کی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کوئی جگہ نہیں ہے اور یا کسی بھی وجہ سے کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر وہ تو ٹھیک ہوگا نا، وہ تو ذبیحہ اس کا ٹھیک ہوگا، ان کی نیت شرک تو نہیں آئے گا نا اس میں؟ نہیں، میری تھینک بات یو۔ آپ کی سمجھ میں نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں تو ان جگہوں پر جانور کو کرنا، ذبح کرنا، کہ جو غیر اللہ کے نام پر عام طور پر جہاں جانور ذبح ہوتے تھے تب تو وہ حرام تھا، اور آج وہ حلال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ میرے سامنے سورہ مائدہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 3، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی کہ جو ذبح کیا گیا ہو کسی تھان پر، یعنی تھان، استھان، جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو سوال پیش کیا کہ اب اگر کہیں مزار پہ جا کے کیا جائے، اس لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے، کوئی اور جگہ کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں صرف کیا مزار ہی ہیں؟ کہیں بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ مزار پر جا کے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت جی کی خوشنودی حضرت کے لیے کیا جا رہا ہے، ورنہ اگر اللہ کے لیے کیا جائے گا تو اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، تو یہ حرام ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہت سینسٹیو ہیں کہ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں وہ آپ اللہ کے نام پہ کر سکتے ہیں، اللہ کے نام پر صرف کو پروناؤنس نہیں کرنا بلکہ پورا ماحول، پورا فوکس، ساری انٹینشن وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ تو جیسے بتوں کے تھان استھان پر ذبح کرنے سے چاہے وہ اللہ کا نام لے کے کیا گیا ہو جانور حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح سے مزاروں پر جانور ذبح کرنے سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے اور یہ شرک ہے۔ تھینک یو سر۔ ہمارا اگلا کوشچن اگین مس شبنم کا، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور کوشچن کر لیجیے۔ جی سر، آج کے لیسن سے ریلیونٹ نہیں ہے یہ کویسچن سر، حدیث کے بارے میں ہے کہ اب جو آج کل دوبارہ سے ریسرچ ہو رہی ہے حدیث کے اوپر، تو سر باقی جو کرائٹیرین ہے وہ تو سمجھ میں آتے ہیں بہت سارے، اس کے جس بیس پر اس کو کیا جا رہا ہے دوبارہ سے اسٹڈی، تو لیکن سر ایک کرائٹیریا جو کہ اس کے نیریٹرز کے بارے میں ہے، راوی جو ان کے ہوتے ہیں کہ سر اب ظاہر ہے وہ تو بہت جنریشنز گزر چکی ہیں اور اس دور کے لوگ بھی اور وہ گزر چکے، تو سر اب کس طرح سے راویوں کے بارے میں تحقیق کس طرح سے پاسبل ہے کہ کیا ان کے بارے میں ہمیں ڈفرینٹ لٹریچرز اب بعد میں کچھ مرتب ہوا جو کہ اس دور کے محدثین تک باتیں نہیں پہنچی، تو وہ کیا ان کے بارے میں جو ہے وہ کس طرح سے اب جو ہے ریسرچ ہو رہی ہے؟ سر تھوڑا سا اسی سے ریلیٹڈ، حدیث سے ریلیٹڈ ہی ہے، وہ بھی پوچھ لیتی ہوں سر۔ یہ جو کیمل یورین کے بارے میں بہت حدیث ہے، میں نے بہت سارے اسکالرس کے بارے سے اس کے بارے میں سنا سر، میں نے غامدی صاحب کا بھی سنا، میں نے آپ کا بہت سرچ کیا یوٹیوب پر، مجھے نہیں ملا اس کا آنسر، تو سر مجھے میرا تو نہیں ایکسیپٹ کرتا ذہن کہ سر غامدی کی تھوڑی سی بات انہوں نے اس طرح سے تو کی کہ وہ پینے کے لیے نہیں لیکن ٹاپیکل اپلیکیشن کے لیے پروسیس کر کے، سر یہ بالکل عقل مطلب اس کا کوئی کرائٹیریا بنتا ہی نہیں ہے، قرآن کے بھی خلاف لگتا ہے اور ہمارے دین کا جو مزاج ہے، جو ہمارے پروفٹ کا مزاج ہے، یہ بہت بعید بات لگتی ہے کہ انہوں نے ٹیمپرری طور پر بھی کسی کو پر اس کی چیز کا الاؤ کیا ہو۔ ہم اس کو کیوں نہیں کہتے تھے کہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے؟ ہم کیوں اس کی ایکسپلینیشن ڈھونڈتے ہیں کہ یہ لینگویج میں اس کو اس طرح سے، کیونکہ سر پراپر ٹاپیکلی بھی اگر اس کو اپلائی کیا جائے تو یہ سخت گندگی اور وہ ہے، اور پھر وہ جی ہندو بھی کہتے ہیں کہ مس شبنم جی کوشچن آ گیا، آپ کی سمجھ آ گئی ہے کیونکہ ٹھیک ٹائم ہے شارٹ جی، ہے اور لوگوں تھینک یو، کے بھی سوال تھینک ہیں۔ یو جی، تھینک یو جی، اوکے، تھینک یو سر۔ جی سر۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یعنی ایک سادہ سی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ یہ بات ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے اور یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس وجہ سے ہم معذرت کرتے ہیں۔ اگر کبھی سمجھ میں آ جائے گی تو ہم غور کر لیں گے، فی الحال ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہمیں دین پورے کا پورا مکمل طور پر مل گیا ہے، اور ہمارے دین میں جو پاکیزگی کی تعلیمات دی گئی ہیں یہ حدیث اس سے متضاد ہے۔ حدیث کو پرکھنے کے دو معیارات ہوتے ہیں، ہمیشہ سے بیان کیے گئے ہیں، ایک روایت اور ایک درایت۔ روایت پر آپ نے پہلا سوال کیا اور یہ دوسرا سوال درایت پر ہے۔ درایت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن، سنت، دوسری احادیث اور کامن سینس کے خلاف ہو تو چاہے اس کے راوی کتنے ہی قابل اعتبار کیوں نہ ہو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ دین کی بات نہ قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے، نہ سنت کے خلاف ہو سکتی ہے، نہ ایک دوسرے سے ٹکرا سکتی ہے، نہ کامن سینس کے خلاف ہو سکتی ہے، انسانی فطرت کے خلاف ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی باتوں میں دلچسپی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ حامدی صاحب نے جو وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے بھی جب حدیثیں نقل کی
تو سوائے پہلے راوی کے جن سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کی ملاقات کسی اور سے نہیں ہوئی. ان کے بارے میں ان کی اوپینین بیس تھی ان خبروں، ان تحقیقات، ان اوپینینز کی بنیاد پر کہ جو اس زمانے میں لوگ بیان کر رہے تھے. اس زمانے میں یہ اوپینینز آپ امیجن کر سکتے ہیں جس طرح سے پہنچتے ہوں گے، اس میں بہت مشکلات تھیں. ظاہر ہے مینز آف ٹرانسپورٹیشن، مینز آف کمیونیکیشن بہت پریمیٹیو تھے، بہت ہی سست تھے. اس وجہ سے انفارمیشن اتنی زیادہ موجود نہیں تھی، اور یہ علاقہ اور لوگ بہت پھیلے ہوئے تھے. یعنی عرب میں، مصر میں، عراق میں، ایران میں، شام میں، ہر جگہ یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے جن کو آپ راوی کہتے ہیں. تو آج کے زمانے میں یہ ہوا ہے، یہ ممکن ہوا ہے کہ یہ سارے روات جتنے بھی ہیں لوگوں نے تحقیق کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% سرٹن ہے، لیکن اب ان کا ڈیٹا زیادہ ایکسیسیبل ہو گیا ہے اور اس کو ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وجہ سے آج کے دور میں جتنی ایک تحقیق کرنا ممکن ہو گیا ہے وہ اس زمانے میں ممکن نہیں. تھینک یو سر. یہ نیکسٹ کوشچن ہے عائشہ ظہیر صاحبہ کا. یہ آپ کا فالو اپ کوشچن ہوگا، تو پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور کوشچن کر لیجیے. تھینک یو. السلام علیکم. اچھا، وہ میں جو پوچھ رہی تھی، اس لوگ کیا کرتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ اس کو کر رہے ہیں، اور وہ پھر جو اس کا جو بھی گوشت ہوتا ہے وہ لوگوں میں بانٹ بھی دیتے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ لوگ کھا بھی لیتے ہیں، مطلب جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان میں. تو ان بیچاروں کا اس میں تو کوئی قصور نہیں ہوا نا. مطلب یہ ابھی بھی مطلب دیز ڈیز یہ پریکٹس ہوتا ہے اس طرح. تو میں یہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ ان بیچاروں کا، معصوموں کا کیا قصور ہوا، ان کو تو نہیں پتا. مطلب وہ تقسیم کرتے ہیں نا جو غیر اللہ کے نام، جیسے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جی کوشچن آ گیا آپ کا. جی تھینک یو. تھینک یو. مجھے گزارش یہ ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جب ہم دین بیان کرتے ہیں تو ہماری جورسڈکشن کیا ہے، ہمارے کیا حدود ہیں. ہماری جورسڈکشن، ہماری حدود صرف یہ ہیں کہ ہم یہ بیان کریں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. جو غلط کر رہا ہے اس کا کیا بنے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے دیندار لوگوں نے یہ بھی بیان کرنا شروع کر دیا کہ فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں عالم برزخ میں اس کو سانپ بچھو کاٹیں گے. نہیں، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. اس میں کسی انسان کی ہمدردی ہمارے بیان کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. بتائیں گے ہم اصولی طور پر، بتائیں گے ہم سلیقے کے ساتھ، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے. رہی یہ بات کہ ان کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر کسی نے اس کو غلط فہمی کی بنیاد پر کیا اور وہ ان کا کوئی سرکشی کا ارادہ نہیں تھا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کرم فرمائیں گے. لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں کوئی بات جو غلط ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتی. کہ اگر کچھ لوگوں نے کیا اور ان کو اس کا علم نہیں تھا، علم ہونا چاہیے. اگر وہ کر رہے تھے، مزار پر جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کی طبیعت کے اوپر اس کا کیوں اثر نہیں ہوتا. بٹ آئی ایم نو بڈی ٹو کوسچن دیم. یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں استھانوں پر، مزاروں پر غیر اللہ کے لیے جہاں کہیں کوئی کام ہوتا ہے وہاں پر جانور کا ذبح کرنا حرام ہے، وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے. تھینک یو سر. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے نوشاد شفقت صاحب کا. آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور کوشچن کر لیجیے. تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. Dr. Sab, thank you for a lovely lecture, and I wish we all ponder over the varieties that exist, the wonders that exist in this world. But my question is relating to the religious chaudharies. How do you
think, Dr. Saab, can we get, lessen their influence? We can't possibly in 1 or 2 lifetimes get rid of them entirely. But these Dini Chaudharis, they look upon you as if you are an untouchable. If you don't have a beard, for example, or if you don't have your shalwar over your ankles. So how would you suggest, for example, Wakina Azabun Nar, it ends there, but the Maulvis say Wakina Azabul Qabr, Wakina Azabul Hashr. Out of 20 Maulvis that I've told, only one has followed that, and he stops there and then goes on to other things. How do you suggest we address this issue? Thank you, Dr. Saab. Thank you, everyone. देखें नौशाद साहब, बात यह है कि ऑनेस्टली इंसान को अपने बारे में फिक्रमंद होना चाहिए सबसे पहले. आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट अदर्स. अगर हम बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में कंसर्न होंगे तो सच्ची बात है कि परेशानी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आदमी, यू कैन नॉट मेंटेन योर ओन बैलेंस. सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं ये पूछूं कि मेरी क्या जिम्मेदारी. और ये दीन का कमाल है कि दीन आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है. एक जगह एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर तुम्हारी जिम्मेदारी. ला यज़ुर्रु मन दल्ला, ला यज़ुर्रुकुम मन दल्ला, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता वो कि जो भटकेगा, जब तक कि तुम हिदायत पर हो. सो हमें अपने आप को ठीक रखना है. जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको ठीक करने का अगर हमारे पास कोई इख्तियार है तो हम उस इख्तियार को इस्तेमाल करें. लेकिन अगर नहीं है तो वो काम करें जो कुरान ने कहा है, यानी वतवासो बिल हक़्क़ि वतवासो बिस सब्र. एक दूसरे को हक की तलकीन करें, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें. मैं आप करूं तो करूं, आप मुझे करें, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं. जो लोग हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं और ना सुन सकते हैं, उनके बारे में फिक्रमंद तो होना चाहिए, मगर बस एक खास हद तक. वो जो कुछ कर रहे हैं वो ज़ाहिर है उसके लिए जिम्मेदार हैं. हम उनके लिए दुआ करते हैं. जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं और वो हमारे पास आते हैं, हम उनको बात समझाएंगे. लेकिन हम समझाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारी बात सुन लें, बिकॉज लोगों का अपना अपना टेस्ट है. मैंने देखा है कि लोग, हमारी तरह के लोगों की बातें तो बहुत बोरिंग लगती है. तो जब तक किससे कहानियां ना हो, उसमें एक्साइटमेंट ना हो, उसमें एग्जैजरेशन ना हो, उनको मजा ही नहीं आता. बट नेवर माइंड. देखें, यही तो अल्लाह के दीन का, अल्लाह के पैगाम का कमाल है कि हमें ये बता दिया गया है कि व्हाट मैटर्स इज आवर सक्सेस इन द नेक्स्ट लाइफ. यहाँ तो एक इम्तिहान है. इस इम्तिहान में हम अपने मुआशरे की इस्लाह की कोशिश करेंगे अपनी इस्लाह के बाद, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट्स पॉसिबल फॉर अस. थैंक यू वेरी मच सर. सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा. सलीम शहजाद साहब, आप काइंडली अपना क्वेश्चन कीजिए. थैंक यू. जी सलीम शहजाद साहब, आप अपना क्वेश्चन कीजिए. जी क्वेश्चन कीजिए अपना. जी आवाज आ रही है आपकी, आप अपना क्वेश्चन कीजिए. सर, ये क्या है? जी सलीम शहजाद साहब, अलग. आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? मैं कह रहा हूँ. हेलो जी कीजिए अपना क्वेश्चन. सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि दीन इस्लाम का वो बुनियादी नुक्ता क्या है जो उसे दूसरे अदियान से अलग करता है? मैं आज एक को सुन रहा था, उन्होंने उनसे सवाल किया था और उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कुछ मुझे कंफ्यूज. तो जी सलीम साहब, आपका क्वेश्चन आ गया है, तो बस आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए और सर उसका जवाब दे देंगे. थैंक यू. इसका जवाब ये है कि दीन इस्लाम, अगर आप कह रहे हैं उस पैगाम को कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, तो उस पैगाम का दूसरे उन पैगामात
کے مقابلے میں کہ جو آپ سے پہلے پیغامات آئے ہیں کیا امتیازی خصوصیت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ آخری پیغام ہے اور یہ محفوظ پیغام ہے. یہ وہی پیغام ہے جو سارے پیغمبر لے کر آئے. ہم کو اپنے پیغام میں کوئی نیا پن، کوئی انوکھی چیز، کوئی امتیازی چیز بیان کرنے کی، ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ ہمارے ہاں لوگوں کا ایک عجیب ذوق ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مذہب دوسرے مذاہب سے کوئی مختلف نظر آئے، ہم دوسرے لوگوں سے مختلف نظر آئیں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی نئے دین کے ماننے والے ہیں. ہم تو دعوت یہی دیتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا پیغام وہی پیغام ہے جو آدم علیہ السلام لے کر آئے، جو نوح علیہ السلام لے کر آئے، جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. صرف فرق اتنا ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے پیغامات کو بھلا دیا گیا، ان کے پیغامات کو کچھ بدل دیا گیا، ان کے تقاضوں میں تبدیلیاں آ گئیں، اور وہ جو اصل پیغام تھا وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور چونکہ آپ آخری پیغمبر تھے اس وجہ سے آپ کے لائے ہوئے دین کو بالکل محفوظ کر دیا، قرآن کو محفوظ کر دیا، سنت کو محفوظ کر دیا، اور یہ محفوظ کیا اس طرح سے کہ اس پر پورا اتفاق ہو گیا تمام مسلمانوں کا پہلی ہی نسل میں، اور وہ تب سے لے کے اب تک اسی اتفاق کی شکل میں چلا آ رہا ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا امتیازی وصف ہے کہ اب یہ پیغام آخری پیغام ہے اور یہ پیغام محفوظ پیغام ہے. پچھلے پیغامات لوگوں کے بدلنے کی وجہ سے بدلتے رہے. اس پیغام کو اگرچہ کہ لوگوں نے بہت بدلنے کی کوشش کی اور اپنے اپنے طور پر بہت سی بدعتیں ایجاد کی، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کا اصل پیغام جاننا چاہتا ہے وہ آج بھی بالکل محفوظ موجود. رائٹ سر، تھینک یو ویری مچ سر. اسی کے ساتھ ہماری آج کی سیشن ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ ویل میٹ اگین نیکسٹ فرائیڈے. تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.